ہمارا تعلق مذہبی حلقے سے ہے، اور ہم دنیا کے ان لوگوں سے لڑ رہے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے نام پر بندوقیں اٹھائی ہوئی ہیں اور کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں، جمہوریت کی کوئی ایک واضح تشریح ہے ہی نہیں۔ جمہوریت نظام مملکت میں عوام کے اشتراک کا نام ہے، بس۔ اس کی شکل کیا ہو؟ امریکہ میں اور طرح، برطانیہ میں اور طرح، ہندوستان میں اور طرح، بنگلہ دیش میں اور طرح، دوسرے ممالک ہیں وہاں اور طرح۔ لیکن پاکستان میں عوام کی حاکمیت کا لفظ صرف اس حد تک محدود ہے کہ وہ ووٹ دے کر اپنے نمائندے چنتے ہیں، لیکن جب وہ نمائندے چن کر پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو پھر ان کے تمام فیصلے قرآن و سنت کے تابع ہوں گے۔ ان کی اکثریت بھی قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتی آئین پاکستان کے تحت۔ اور اس پر ہمارے اکابر نے دستخط کیے ہیں۔ اب جب عملاً آپ اس طرح نہیں کریں گے تو پھر غلط تشریح تو جائے گی دنیا میں، پھر آپ کی جمہوریت اپنا مقدمہ ہار جائے گی۔ اور اگر اس طرح دھاندلیوں سے پارلیمنٹیں بنتی رہیں گی تو پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو بیٹھے گی۔ پھر کہا جائے گا جی ماشاءاللہ کے بغیر تو کوئی راستہ نہیں تھا، سیاستدانوں نے تو یہ گند کر دیا، سیاستدانوں نے گند نہیں کیا، ایک گند بھی تو آپ نے نہیں کیا ہے۔ کیا بات ہے۔ جس کو جتوایا ہے وہ بھی مطمئن نہیں ہے، جو ہارا ہے وہ بھی ہار نہیں مانتا۔ تو اس طرح کی صورتحال ہمارے ملک میں بنائی گئی ہے اور بنائی جا رہی ہے۔ ہم جمہوریت کے مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ آئین پاکستان کے روح سے ہم نے جمہوریت کے جس مفہوم کا تعین کیا ہے وہ اکابر علماء کرام نے کیا ہے، ان کی کاوشوں سے ہوا ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ اگر وہ قرآن و سنت کے تابع نہ ہو اور عوام کی اکثریت فیصلہ کرے یا پارلیمنٹ کی اکثریت فیصلہ کرے اور حلال کو حرام کہہ سکے اور حرام کو حلال کہہ سکے تو پھر وہ تو شرک و کفر کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے جی؟ تو پاکستان ایک اسلامی ملک، ایک جمہوری ملک، ایک پارلیمانی ملک، ایک وفاقی ملک، یہ ہمارے آئین کے اساس ہے۔ اور فکری اور جذباتی اعتبار سے ایک قوم رہنے دیجئے، ہمیں جبر کی بنیاد پر ایک قوم نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ نظریہ غلط ہے۔ ہمیں اپنی اسٹیبلشمنٹ سے یہی اختلاف ہے، وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، ہمارے ملک کے رہنے والے ہیں، لیکن تمام وسائل و اختیارات کو اپنے اندر سمیٹ کر اس کا ارتکاز کر کے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ فیصلے صرف ہماری خواہشات پر ہوں گے اور عوام کو صرف ہم دکھاوے کے لیے دنیا کے سامنے رکھیں گے، یہ کھیل نہیں چلے گا، یہ کھیل نہیں چل سکتا۔ سب سے پہلے میں نہیں مانتا اس چیز کو، اور جنرل صاحب، جرنیل حضرات، اسٹیبلشمنٹ سن لے، یہ فضل الرحمان کی بھی آواز ہے، یہ اس کی جماعت کے ایک ایک کارکن کی بھی آواز ہے۔ ہم ایک ادارے کی بالادستی کو تسلیم نہیں کرتے، ہم آئین کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہیں، اور آئین عوام کی نمائندگی کرتا ہے، اس میں تمہارا بھی ایک مقام متعین کرتا ہے۔ اپنے حدود میں رہو،
اپنے دائرہ کار کے ساتھ وابستہ رہو، ہر طرف ہاتھ پھیلا رہے ہو، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں اگر اس دیہات کا کوئی ایک بڑا ہے اور اس کو بلا کر اس پر دباؤ ڈال کر اس کو کہا جاتا ہے آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ نے فلاں کو ووٹ دینا ہے، اور یہ بات میں ہوائی نہیں کر رہا، یہ ہم پہ گزری ہے۔ ہم ایک گاؤں میں گئے، ہم نے وہاں کے وڈیرے کو دیکھا، اپنے برادری کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کے چہرے کو دیکھ کر ہمارے ساتھی محسوس کرنے لگے کہ اس پر کوئی پریشر ہے، کوئی دباؤ میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے ہمارے ساتھی کو کہا کہ آپ تنہائی مجھ سے بات کر لیں، اور اس وقت میں آپ کے ذہن پر کوئی پریشانی دیکھا ہوں، آپ ہمارے حق میں جو آج فیصلہ دے رہے ہیں کوئی دباؤ میں تو نہیں دے رہے، کسی نے آپ کو مجبور تو نہیں کیا ہے،